فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا دین، نبی بھی ایمان بھی ایک۔ حرم بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے کلام پاک میں ایک ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس کے تفرقوں میں مت پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اپنے اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ، پھر اس مالک نے تمہارے درمیان محبتیں ڈال دیں، تمہارے درمیان الفتیں ڈال دیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے محبت اور الفت ڈال دی کہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تم بن گئے۔ اور پھر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اپنی زمانے جاہلیت میں تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، مالک کائنات نے تمہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ فرما لیا۔ اب یہ مالک کائنات اپنے بندوں کو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آپس کے اختلافات سے نکال کر، کہ جہاں پر معمولی سی بات پر جھگڑا ہوتا اور کئی دن نہیں، سال نہیں، مہینے نہیں، کتنی مدتوں تک، برسوں تک اور ان کی نسلوں تک وہ لڑائیاں جاری رہتی، معمولی سی بات پر، کہیں آگے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور یہ سارے جھگڑے ان کے اللہ نے اسلام کی محبت، اسلام کی مودت کے تفعیل سے وہ سارے کے سارے ختم فرما دیے اور بتا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں ایک ہی وقت میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود ہیں، اور آپ کی مجلس میں ایک ہی وقت میں حضرت بلال حبشی بھی موجود ہیں، قبیلہ دوست سے تعلق رکھنے والے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ وہ سارے مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے اور مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس یوں جمع تھے اور انما المؤمنون اخوہ کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور یہ ایک ایسی خوبصورت مثال تھی جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر، اب وہ لوگ جو جھگڑے کرنے والے، جن کی طبیعت میں، جن کی گھٹی کے اندر لڑائی جھگڑا شامل ہے، اور وہ آپس میں اتنی شیر و شکر ہو گئے، اتنے محبت کرنے والے ہو گئے کہ اتنا پیار کرنے والے ہو گئے، یہ صرف اسلام ہی کی بدولت تھا اور پیارے حبیب علیہ السلام ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے عظمتوں کے تاج پہنا دیا، اللہ نے ان کو بلندیوں پر فائز کر دیا، اللہ نے ان کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ اور پھر ایسا وقت بھی دنیا والوں نے دیکھا، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر، یرموک کے اندر، فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ میں دیکھوں وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، کہاں ہیں وہ، میں ان کو تلاش کروں۔ اور کہتے میں جاتے ہوئے ساتھ اپنے پانی لے گیا کہ کہیں میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہو، پیاس سے تڑپ رہا ہو تو میں اس کو پانی پلا دوں۔ فرماتے جب میں ان کے پاس پانی لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور میں نے ان کو جا کر پانی کا پوچھا کہ پانی پئیں گے، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ مجھے پانی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی پلانے کی کوشش کی اور اتنے میں ایک اور صحابی کی مجھے آواز آئی کہ پانی، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ فرماتے ہیں میں ان کی طرف بڑھا، اتنے میں تیسرے آدمی کی آواز آئی، فرماتے ہیں کہ میں ان کی طرف بڑھ گیا، انہوں نے مجھے کہا میں نے پانی نہیں پینا، ان کو پانی پلاؤ جا کر۔ وہ تیسرے صاحب کی طرف جب میں گیا ہوں، فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے ان کی روح پرواز کر گئی تھی، اور پھر میں یہ دوسرے صاحب کے پاس آیا اور آ کر دیکھا تو ان کی بھی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ پھر میں ان سے ہٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیا جس نے مجھے دوسرے صاحب کی طرف جانے کے لیے کہا تھا، کہتے جب میں ان کے پاس آیا تو دیکھا تو ان کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ ایک پانی کا پیالہ اور ایک پانی کا گھونٹ، تین لوگ اپنی پیاس پر دوسروں کی پیاس کو ترجیح دیتے رہے، حالانکہ جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، آخری لمحہ ہے، لیکن آپس میں اس قدر پیار اور محبت ہے، اس قدر آپس میں شیر و شکر ہو چکے ہیں کہ اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود حاجت مند ہوتے ہوئے بھی اپنی حاجت پر، اپنی ضرورت پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔
اور یہ ایک مثال تھی ان کی زندگی، لوگوں کے لیے ایک مثال تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا، اور اس طرح سے عظمتوں کے تاج پہن لیے کہ ایک وقت پھر وہ آیا کہ کابل پر ایک ترک راجہ کی حکومت تھی، اور وہ ترک راجہ ان پر حکومت کیا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پورا ٹیکس دیتا تھا، خراج دیتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو یہ لوگ پھر دوبارہ اس کے پاس خراج لینے کے لیے، ٹیکس لینے کے لیے گئے کہ دو، ہم تم سے ٹیکس لیتے تھے پہلے، تم ہمیں ٹیکس ادا کرو۔ جب یہ ٹیکس لینے کے لیے گئے، خراج لینے کے لیے گئے، تو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے ہم وہی ہیں جو تم سے پہلے ٹیکس لیا کرتے تھے، خراج لیا کرتے تھے۔ اس نے کہا وہ لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، ان کے جوتے کھجور کے ہوتے تھے، ٹوٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے، اور ان کی لباس کی کوئی صورتحال نہیں تھی، ان کے حلیے ایسے اچھے نہیں تھے، اور تم تو بڑے خوش پوش ہو اور بڑے عمدہ لباس پہنے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم ہی ان کے وارث ہیں، ہم ہی ان کے وارث ہیں، اور ہم ان کی جگہ تم سے خراج لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس ترک راجہ نے کہا کہ پھر جاؤ، تم چلے جاؤ، ہم ان ٹوٹے ہوئے جوتوں والوں سے ڈرتے تھے، ہم ان پھٹے ہوئے کپڑوں والوں سے ڈرتے تھے، لیکن ہمارے دل میں تمہارا رائی کے دانے کے برابر بھی خوف نہیں ہے، اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہم تمہیں ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔ اس وقت کے مسلمان کے پاس ایمان کی دولت تھی، آج کے مسلمان کے پاس پیٹرول کی دولت ہے، دھاتیں ساری موجود ہیں، سونا چاندی کے ذخائر اس کے پاس موجود ہیں، عمدہ قسم کی لگژری گاڑیاں اس کے پاس موجود ہیں، عمدہ قسم کے وسائل کا یہ مالک اور قابض بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج کے مسلمان کا روب دشمن پر نہیں ہے، جبکہ ایک وقت تھا کہ مسلمان کا روب کافر کے دل میں اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ لوگ کانپتے تھے مسلمانوں کا نام لیتے ہوئے بھی، ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کرنے کے لیے بیت المقدس کو گئے، فلسطین تک جب پہنچ گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اب فلسطین میں بیت المقدس کو ہم فتح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ان لوگوں نے کہا تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، اور ہم ان کے آنے پر ہی تمہیں یہ بیت المقدس کی چابیاں دیں گے، اس کے بغیر نہیں دیں گے، وگرنہ تم سے جنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلاتے اپنے امیر المومنین کو۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ وقت تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت عیسائی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور آ کر ان سے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلتے ہیں فلسطین کے لیے، مدینے سے نکلتے ہیں، ایک اونٹ ساتھ لیتے ہیں، ایک غلام ساتھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو ہم 3 لوگ ہیں، ایک ہماری سواری ہے اور 2 ہم ہیں، اگر ہم تینوں اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیں گے تو یہ اونٹ پر ظلم ہوگا، اور اگر میں سوار ہو کر جاتا ہوں تو پھر یہ تم پر ظلم ہوگا، اگر ہم اس کو 3 حصوں میں سواری کے اس سفر کو بانٹ لیں تو یہ بہت عمدہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم کرتے یہ ہیں ایک حصہ میں سواری پر بیٹھوں گا، آپ نکیل پکڑ کر چلو گے، اور ایک حصہ آپ سواری پر بیٹھو گے، اور میں عمر امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلوں گا، اور ایک حصہ ہم اس سواری کو اکیلا چلنے دیں گے کہ خالی سواری چلے گی۔ تو اس طرح ہم اپنے سفر کو تقسیم کر لیتے ہیں اور اس طرح ہم اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کو طے کیا اس طرح سے، اسی ترتیب سے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کی باری آئی تو اس وقت باری اس غلام کے سواری پر بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری تھی۔
تو اس وقت وہ غلام ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کی سواری کی نکیل پکڑوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ انصاف کے خلاف ہے، عمر اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، جو باری تمہاری آ رہی ہے اب تمہیں ہی بیٹھنا ہوگا، اب سواری پر غلام بیٹھا ہوا ہے اور امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ جس کا طوطی بولتا ہے اسلامی پرچم کو 22 لاکھ مربع میل پہ لہرانے والا عمر بن خطاب اس غلام کی سواری کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے۔ ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کے وقار میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا والوں کی محبت نہیں تھی بلکہ اپنے خالق اور مالک کی محبت تھی۔ وہ دنیا والوں سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، اپنے مالک سے مرعوب ہوتے تھے۔ اور کپڑے کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ٹاکیوں والا لباس پہن کے جب ملنا چاہا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح درخواست کرنے لگے، امیر المومنین ایک درخواست ہے، وہ عیسائی امراء بڑے خوش پوش ہیں، بڑے عمدہ لباس پہننے والے، بڑا عمدہ ان کا لباس ہے، آپ سے میری درخواست ہے خدا را اپنا لباس تبدیل فرما لیجئے، کوئی اور لباس پہن لیجئے جو امیر المومنین کے شایان شان ہو، دیکھنے والوں کو پتا چلے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، دیکھنے والوں کو پتا چلے یہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا عمر بن خطاب ہے، آپ اپنے لباس کو تبدیل فرما لیجئے۔ میں قربان جاؤں عمر بن خطاب کی عظمت پر، فوراً کہنے لگے ابو عبیدہ کاش کہ یہ الفاظ تیرے علاوہ کوئی اور مجھے کہتا، میں اس کا چہرہ بدل کے رکھ دیتا۔ میری بات یاد رکھنا، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ ہم بہت ذلیل لوگ تھے، ہم بڑے گھٹیا لوگ تھے، ہم بڑے نکمے لوگ تھے، ہم بڑے بیکار لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور جب بھی ہم اسلام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، کپڑوں میں عزت تلاش کریں گے، دنیا کی دولت میں عزت تلاش کریں گے، دنیا کے جاہ و جلال میں عزت تلاش کریں گے، فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ، جب بھی ہم کسی اور چیز کے ذریعے عزت کو تلاش کریں گے اذلنا اللہ، یاد رکھنا ابو عبیدہ اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہم تو ذلیل لوگ تھے، ہم تو گھٹیا لوگ تھے، ہماری دولت، ہماری شہرت، ہماری عزت کس کی وجہ سے ہے؟ صرف اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام ہی کی مرہون منت لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ اسلام نے عمر کو تو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، اس کا باپ ڈانٹتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتے، تو اونٹ چرانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آج اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا عمر کو حاکم بنا دیا ہے، تو آج عمر اس نہج پر پہنچ گیا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ عمر کی حکومت ہے۔ یہ صرف اسلام کی عزت ہے، عمر کی عزت نہیں ہے، اسلام کی طاقت ہے، عمر کی طاقت نہیں ہے۔ عمر کچھ نہیں ہے، عمر تو ایک گھٹیا آدمی تھا، اللہ نے اسلام کے ذریعے اس کو عزت عطا کر دی۔ تو اس وقت کا فرق کیا ہے کہ آج کے مسلمان میں اور اس وقت کے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ وہ مسلمان پھٹے ہوئے لباس پہنتے تھے، وہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے۔ آج کا مسلمان عمدہ قسم کا لباس بھی پہنتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کی جوتیاں پہنتا ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی، وہ خچروں پر سوار ہوتے تھے، یہ جہازوں پر سوار ہوتا ہے، یہ لگژری گاڑیاں استعمال کرتا ہے، یہ ساری کی ساری دولتوں سے مالا مال ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات اس کے پاس موجود ہیں، ساری دھاتیں اس کے پاس موجود ہیں، سونا چاندی کے ذخائر اس کے پاس موجود ہیں۔ اتنا مال و دولت مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں تھا جتنا آج کے مسلمان کے پاس مال و دولت ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کہیں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کی عزت ہو، جہاں مسلمانوں کا وقار ہو، جہاں مسلمانوں کی شان و شوکت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے، اور آج کے مسلمان دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، آج کے مسلمان کے دل میں دنیا والوں کا خوف ہے۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا او لوگو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور نصرانی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنا دین چھوڑ کر تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر یہ تم سے راضی ہوں گے، اس سے کم پر یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کا لباس اپنا لیا،
ہم نے ان کی شکل و صورت اپنا لی، ہم نے عدالت میں ان کا قانون اپنا لیا، ہم نے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم اپنے تعلیمی اداروں میں اپلائی کر لیا، ہم نے پورا غلام ہونے کا ثبوت دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم ان کے غلام نہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا تو نصاب تعلیم رب العالمین نے آسمان سے ہمیں دیا ہے کہ یہ نصاب تعلیم پڑھ لو، تمہارے جوتے بھی ٹوٹے ہوں گے، تمہارے لباس بھی پھٹے ہوں گے، تمہاری سواریاں بھی ہلکی ہوں گی۔ آج دنیا والوں نے دیکھا نہیں، دنیا کا سپر پاور امریکہ جیسا کس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا؟ ان پھٹے پرانے کپڑوں والے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا، جن کے پاس اسلحہ نہیں، طاقت نہیں، کیا تھا؟ صرف دل میں اللہ کے ایمان کی طاقت تھی، اللہ کا قرآن سینے میں موجود تھا، نبی کے فرمان سے ان کو محبت تھی۔ یہ چیز انہوں نے اپنی زندگی پر لاگو کی۔ اللہ نے سپر پاور کو، پوری دنیا میں اتنی بختر بند گاڑیاں کسی کے پاس نہیں جتنی بختر بند گاڑیاں امریکہ وہاں چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو گیا۔ کتنے ملکوں کا اتحاد ان کے خلاف جمع ہو گیا کہ ان مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ 20 سال کی جدوجہد کے بعد بھی وہ لوگ ایسے ذلیل اور رسوا ہو کے نکلے۔ اللہ رب العزت نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور یاد رکھنا غالب تم ہی ہوگے اگر تمہارے اندر ایمان باقی رہا۔ اگر تمہارے اندر ایمان باقی رہا غالب تم رہو گے۔ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں، اس کے پیارے حبیب کا فرمان جھوٹا نہیں۔ اللہ کی طاقت ہی غالب ہوا کرتی ہے، اللہ کا دین ہی غالب ہوا کرتا ہے، اور جال حق و زحق الباطل کا قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حق والوں نے آج اپنا حق کا راستہ چھوڑ دیا، اپنے نبی کا فرمان چھوڑ دیا، اپنے نبی کی اطاعت چھوڑ دی، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی آج مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ مسلمانوں کے اس ایمانی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج اسلامی زندگی کو مسلمانوں کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ان کافروں کا رعب ڈال دیا، اور یہ مرعوب ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ آج غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں پہن کر یہ وقت گزار رہا۔ ایک وقت وہ تھا جب اندلس کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ طارق بن زیاد نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ذریعے اس اندلس کو فتح کیا تھا۔ 800 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں نے آپس کے اندر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اور اللہ نے تو کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، اللہ نے کہا تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو تمہارا پریشر ایک دنیا پر بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرنا، آپس میں دست و گریبان مت ہونا، آپس کے اندر الجھنا مت۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں کس قدر، آج معذرت سے میں عرض کر رہا ہوں، ہم سب کی سیاسی وابستگیاں اپنی اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن اس وقت جو ملک کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ منبر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی وراثت ہے۔ یہاں سے حق کا پیغام پوری دنیا تک جانا چاہیے، کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا تک جانا چاہیے۔ اگر یہاں سے حق کا پیغام نہیں جائے گا تو اور کہاں سے جائے گا؟ یہاں سے علماء کو اللہ کے پیارے حبیب کے وارث کہا گیا ہے۔ کیوں وارث کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ نبوت کا پیغام امت تک پہنچانے والے علماء اکرام ہیں۔ اگر وہ بھی اپنی زبان کو تالے لگا لیں گے تو یاد رکھیے گا پھر وہ دن دور نہیں جب اندلس کے حالات کی طرح ہمارے بھی وہ حالات ہو جائیں گے۔ آج سیاسی کشیدگی اس قدر بڑھ چکی ہے، ایک ہی گھر میں رہنے والا ایک بندہ ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا دوسری جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، نہ اس کی اس سے رشتہ داری نہ اس کی ان سے رشتہ داری۔ اس کے باوجود آپس میں جب گفت و شنید کرتے ہیں تو اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تک لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرے کا الارم ہے، یہ گھنٹی ہے خطرے کی کہ آج ہم ان حالات پہ پہنچ چکے ہیں، ایک جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا دوسری جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا یہ ہے، ہمارے سامنے یہ پیغام
اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. ہم خود اپنے ذہن سے فیصلہ کریں کہ ہم نے کس چیز کے ساتھ چلنا ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں کی وجہ سے، ان سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ یہ لڑائی جھگڑا ہمارے آپس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اندلس کے اندر 800 سال تک مسلمان رہے، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. آخر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے عیسائیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف انہوں نے مدد طلب کرنا شروع کر دی کہ ان کے خلاف تم کرو، ان کو تم قتل کرو، ان کو تم مارو. انہوں نے مسلمانوں کو پشت پناہی کی، اور ان کے ساتھ کہنے پر انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. اور جب انہوں نے ایک طبقے کو مارا، پھر ان کے ذہن میں آیا اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا، یہ تو آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، اب ان کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر انہوں نے ان سب کو ایک بار میں ایسا مارا، ایسا پیٹا کہ پھر ایک وقت وہ آیا 800 سال تک مسلمانوں کے جھنڈے گاڑنے والی حکومت. ابو عبید اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ چابیاں لے کر عیسائیوں کے بادشاہ کے سامنے یوں گردن جھکا کر، سرمایہ ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، اپنی چابیاں وہاں پر اپنے شہر کی، اپنے قلعوں کی ان کے ہاتھ میں سپرد کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے اور اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کو چھوڑ دیا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کے اندر ایسا الجھے کہ ان کے ہاتھ سے حکومت بھی جاتی رہی. پھر وہاں پر جن مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ان کے اوپر صلیب گاڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی اگر چلے، آج وہاں کی مساجد آنسو بہاتی ہوئی نظر آتی ہیں، آج وہاں کے علاقے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمانوں کی وہ 800 سالہ تاریخ ملیا میٹ ہو گئی. جو مسلمان تھے ان کو انہوں نے روند کے رکھ دیا، ان کو قتل و غارت کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے آپس میں جھگڑا بند کر دو، آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنا شروع کر دو. اپنی آپس کی وابستگیاں سیاسی اپنی جگہ پر رکھو، لیکن آپس میں الجھنا چھوڑ دو، آپس کے اندر جھگڑے کرنا چھوڑ دو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کے تفرقوں میں مت پڑو. جب